مر تو جانا ہی ہے، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں. کوئی 30 سال کی عمر پا گیا، کوئی 40 50 60 70، یہی وہ پڑے ہوئے قبرستانوں کے اندر پہنچ گیا اپنی آخری آرام گاہوں میں. لیکن یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ جب رسول اللہ کی شان کی بات آ جائے، عزت کی بات آ جائے، تمہارا کچھ نہ بچے مگر رسول اللہ کی گستاخوں کو تم جواب دو. کہ جب نعرہ لگے من سب نبیًا، تو پھر ایک للکار یہی جواب میں آئے فَاقْتُلُوهُ من سب نبیًا. ایک ہی ہے بالکل. بڑے بڑے علماء سے یہ مکتبہ دیوبند کے لوگوں کو پکڑ کے لیا، ان کے علماء کو ان کو بتاؤ کہ کوئی ایسی عبارت لاؤ ہمارے سامنے کہ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے بھی کوئی معافی ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. وہ یہی کہیں گے کہ ہاں رسول اللہ خود فرما گئے من سب نبیًا فاقتلوہ. آج تو تمہیں جو ہے کسی بھی طریقے سے سازشوں کے ذریعے جو سازشی لوگ ہیں وہ حکمران کی صورت میں ہوں یا دوسری صورتوں میں ہوں، آپ کو اس نعرے سے پیچھے کر رہے ہیں کہ نہیں مولانا یہ نعرہ نہیں لگانا. عالم کفر کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے نبی کے فرمان کو سمجھ لیا تو پھر یہ ہمارے لیے آزمائش کھڑی ہو جائے گی دنیا کے اندر. لیکن امیر المجاہدین پر لاکھوں سلام ہے. اس مرد کلندر نے جس انداز میں امیر المجاہدین نے وہ نقطہ نکال کر کے، وہ نعرہ نکال کر کے حدیث طیبہ کی روشنی میں قوم کے سامنے عیاں کر دیا. اس وقت جب آسیہ ملعونہ کو چھوڑا گیا، اس وقت جب عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس وقت جب نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا گیا، اس وقت جب غلامان رسول کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس وقت جب دین فروش مولوی پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، تو پھر اس وقت مرد کلندر نے کہا من سب نبیًا فاقتلوہ. جب فرانس میں گستاخی رسول اللہ کی شان میں ہوئی، وہ مرد کلندر معذور اٹھا اور قوم کو نعرہ دیا من سب نبیًا. یہ میں آپ کو جو رسول اللہ کے خصائص بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو خصائص عطا فرمائے وہ کسی اور نبی کو نہیں. جب کسی اور نبی کو نہیں عطا ہوئے تو وہ صبح قیامت تک کسی اور شخص کو بھی نہیں عطا ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلا کہ اللہ پاک نے ایک ایسی کتاب اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جس کتاب کے اندر لا ریب فی کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ ایک ایسی کتاب ذیشان عطا فرمائی. فرمایا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. اور اس کے بعد دوسری شان جو شان مصطفیٰ عطا ہوئی وہ یہ کہ کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے رب کو یعنی رسول اللہ کے رب کو اتنی غیرت آئے کہ رسول اللہ کا رب حضور کے گستاخوں کو خود جواب دے. یہ شان کسی نبی کو ملی ہے تو یہ مقامی مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان ملی جس کا آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں. صبح قیامت تک اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی تابعداری تم سب پر لازم ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. اور جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ کوئی بد عقیدہ، کوئی بد مذہب، کوئی بھی ہو، کسی مکتبہ فکر سے ہو، اگر وہ رسول اللہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے اور پھر بولے کہ شان مصطفیٰ گھٹا کر میرا ایمان بچ جائے، تو آج بلال مسجد کے منبر سے 1450 سال کے بعد پھر قسم کے ساتھ یہ پیغام دے لو کہ جو رسول اللہ کی شان کو کم کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے، خدا کی قسم اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. نعرہ رسالت. لاؤ کسی بد عقیدہ کو ہمارے سامنے، کسی مکتبہ فکر سے ہو، وہ معاذ اللہ رسول اللہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے اور پھر اپنے ایمان کو بچائے، اس کا ایمان نہیں سلامت رہ سکتا. ایمان اسی کا کامل و سلامت ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے،
جس کے دل میں حب نبی ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہے، اور سنو جس کے دل میں حب رسول نہ ہو، یا جس کے دل میں حب صحابہ نہ ہو، یا جس کے دل میں حب اہل بیت نہ ہو، یا جس کے دل میں حب اولیاء نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو آپ جتنے یہاں پر آج کے اس اجتماع میں ہیں، رسول اللہ کا میلاد منانا ہے، اپنے گھر میں رسول اللہ کا پرچم لہرانا ہے، اپنے گھر کو، مکان کو، دکان کو اپنی استطاعت کے مطابق سجانا ہے، اور آپ سے ہو سکے تو محفل میلاد کا انعقاد کرنا ہے۔ اور یہ عیدوں کی عید ہے، اگر آپ عید الفطر پر یا عید الاضحیٰ پر نئے لباس نہ پہن سکے، بنا سکے، تو ربیع الاول میں آپ نے اپنا بھی، اپنی گھر والی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا بھی نیا لباس اگر استطاعت رکھتے ہیں تو آپ نے بنا کر کے پہننا ہے۔ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، کیوں؟ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور قرآن کہتا ہے سراجا منیرا، میرا محبوب منیر بن کر آیا ہے، میرا محبوب چاند بن کر آیا ہے۔ اور صبح قیامت تک میرے نبی کی شان میں تنقید کرنے والوں سنو، چاند کبھی بھی عیبدار نہیں ہوتا ہے، تو میرا نبی بھی جو ہے وہ بے عیب ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے کہا تھا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فرمایا میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب لوگوں سن لو ایسا ہے، وہ امام القبلتین ہے، یہ شان میرے محبوب کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ یہ دو قبلوں والا نبی ہے، ایک اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور دوسرا جو اس کے دل میں تمنا تھی کعبۃ اللہ جو ہے یہ قبلہ بنے، ہم نے دوران نماز ان کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر ان کی تمنا کو پورا کر دیا ہے۔ اور سنو، لبیک یا رسول اللہ، سنو، ارے میرا محبوب امام القبلتین ہی نہیں ہے، بلکہ میرا محبوب جو ہے وہ صاحب ہجرتین بھی ہے، دو ہجرتوں والا جو نبی ہے وہ نبی آخر الزمان ہے، تاجدار ختم نبوت۔ کیا ہم نے اپنے نبی کو یہ بھی شان بیان عطا کی ہے کہ ظاہر ہو یا باطن ہو اس کے اندر آپ حکم کرنے میں جامع ہیں، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی وحی کی قسمیں ہیں 1 2 3 4 5 7 سب کی سب قسموں میں رب نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی ہے، اور یہ شان اگر کسی نبی کو حاصل ہوئی ہے وہ نبی آخر الزمان کو حاصل ہوئی ہے کہ میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ لوگ تو زندگی جن کے وجود میں ہو وہ جو ہے کسی کی محبت میں تڑپتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، بولتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، لیکن جس کے لیے خشک کھجور کا تنا، کھجور کا خشک تنا جس کے لیے رو پڑے، وہ یاد جسے کیا جائے وہ میرا محبوب ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ بس پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، اور سب سے پہلے قیامت دن شفاعت کرنے والا میرا محبوب ہے، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت سنی جائے گی، دروازہ کھولا جائے گا، وہ میرا محبوب ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتاؤ آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے، پھر وہ کہے آگے کہ جب تک میرا ایک بھی امتی داخل جنت نہ ہو جائے، اور وہ ہوگا اس کا جو بھی امتی ہوگا آخری امتی تک داخل جنت ہوگا، لیکن یہ درخواست کرنے والا جو ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا محبوب ہے۔ آپ بتاؤ پھر اس محبوب کا میلاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد،